بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اردو میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ فارسی بھی پڑھیں، فارسی بھی سیکھیں، کیونکہ اردو میں فارسی کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو فارسی کے الفاظ کا معنی نہیں معلوم ہوگا تو آپ صحیح طرح اردو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اردو کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے، اردو میں مہارت حاصل کرنے کے لیے فارسی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہم فارسی پڑھ رہے ہیں، فارسی سیکھ رہے ہیں۔ سبق چہاردہم یعنی 14واں سبق، مصدر اور ان سے فقرے۔ مصدر کی آسان تعریف یوں سمجھیں کہ وہ کلمہ جس سے دوسرے کلمے بنے اور وہ خود کسی سے نہ بنا ہو، وہ مصدر ہے۔ یعنی جس سے دوسرے الفاظ بنے، دوسرے کلمات بنے، لیکن وہ خود کسی سے نہ بنا ہو، وہ ہے مصدر۔ اور اردو ترجمے میں مصدر کے آخر میں عام طور پر نہ آتا ہے، جیسے کھانا، آنا، جانا، پینا، کھڑا ہونا، ٹھیک ہے۔ اردو ترجمے میں عام طور پر مصدر کے آخر میں نہ آتا ہے، اور فارسی میں عام طور پر مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، یا تو دن ہوگا یا تن ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے مصدر اور ان سے فقرے۔ گفتن، دیکھیے یہاں پہ گفت کے آخر میں تن ہے تو یہ مصدر ہے۔ گفتن یعنی کہنا، دیکھیے اردو میں آخر میں نہ آ رہا ہے نا، گفتن کہنا، گفتن کہنا، کردن کرنا، آمدن آنا، خوردن کھانا۔ گفتن کہنا، کردن کرنا، آمدن آنا، خوردن کھانا۔ خواندن پڑھنا، اسے خواندن نہیں پڑھنا ہے، خواندن پڑھنا ہے، یعنی واو کو نہیں پڑھنا ہے۔ خواندن پڑھنا، دیکھیے یہاں پہ آخر میں دال ہے، دن ہے، خواندن کے آخر میں دن ہے، اور اردو ترجمے میں نہ ہے۔ خواندن پڑھنا، داشتن رکھنا، داشتن رکھنا، رفتن جانا، رفتن جانا، نوشیدن پینا، نوشیدن پینا۔ خواندن پڑھنا، داشتن رکھنا، رفتن جانا، نوشیدن پینا۔ راندن، راندن ہوگا، دادن ہوگا، ٹھیک ہے، را جو ہو گیا وہ دا ہوگا۔ دادن دینا، دادن دینا۔ نوشتن لکھنا، نوشتن لکھنا، لکھنے کے لیے نوشتن استعمال ہوتا ہے۔ دادن دینا، نوشتن لکھنا، شنیدن سننا۔ دادن دینا، نوشتن لکھنا، شنیدن سننا، گرفتن پکڑنا، گرفتن پکڑنا۔ فقرے اور معنی۔ راشد گفت، گفتن سے بنا ہے گفت، ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ کا صیغہ ہے۔ راشد گفت، راشد نے کہا، راشد گفت، راشد نے کہا۔ موہن چہ گفت، موہن ایک آدمی کا نام، چہ یعنی کیا، گفت یعنی کہا۔ موہن چہ گفت، موہن نے کیا کہا، موہن چہ گفت، موہن نے کیا کہا۔ ماجد رفت، ماجد ایک آدمی کا نام ہے، رفت رفتن سے بنا ہے جس کا معنی ہے جانا۔ ماجد رفت، ماجد گیا، ماجد رفت، ماجد گیا۔ موہن چہ کرد، موہن ایک آدمی کا نام، چہ یعنی کیا، کرد کردن سے بنا ہے جس کا معنی ہے کرنا۔ موہن چہ کرد، موہن نے کیا کیا، موہن چہ کرد، موہن نے کیا کیا۔ نماز خواندن خوب است، نماز خواندن نماز پڑھنا، خوب است اچھا ہے۔ نماز خواندن خوب است، نماز پڑھنا اچھا ہے۔ شما سلام کر دید، شما یعنی تم، سلام کر دید یعنی تم نے سلام کیا۔ شما سلام کر دید، تم نے سلام کیا۔ یہ سوالیہ جملہ ہے، یعنی سوالیہ انداز میں پوچھا گیا ہے۔ شما سلام کر دید، تم نے سلام کیا۔ دیکھیے بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ جملہ ایک ہی ہوتا ہے، انداز سے جو ہے نا معنی بدل جاتا ہے۔ اسی کو اگر ہم کہیں شما سلام کر دے، تم نے سلام کیا، یہ خبر بن جائے گا، یعنی جملہ خبریہ بن جائے گا۔ لیکن ہم اگر انداز بدل دیں، سوالیہ انداز میں پوچھیں شما سلام کر دے، تم نے سلام کیا، تو اب یہ استفہام ہو جائے گا، سوالیہ ہو جائے گا۔ من سلام کردم، من یعنی میں، سلام کردم یعنی میں نے سلام کیا۔ من سلام کردم، میں نے سلام کیا، من سلام کردم، میں نے سلام کیا۔ تو سلام کر دی، تو نے سلام کیا، تو سلام کر دی، تو نے سلام کیا۔ ماضی مطلق کے صیغے اور ان سے فقرے۔ ماضی مطلق کسے کہتے ہیں؟ آسانی کے لیے یوں سمجھیں، ماضی کہتے ہیں پاسٹ کو، ٹھیک ہے، گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں ماضی، اور مطلق سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ گزرا ہوا زمانہ
جس سے یعنی ایسا کام جو گزرے ہوئے زمانے میں جس کا گزرے ہوئے زمانے میں کرنا یا ہونا سمجھا جائے، لیکن قرب و بعد کا اعتبار نہ ہو، یعنی وہ قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کام ہوا ہے یا دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کام ہوا ہے یہ معلوم نہ ہو۔ گزرے ہوئے زمانے میں کام ہوا ہو لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کام ہوا ہے یا دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کام ہوا ہے، ماضی قریب ہے یا ماضی بعید ہے یہ معلوم نہ ہو، اسے کہتے ہیں ماضی مطلق، جو کہ قرب و بعد سے مطلق ہو، ٹھیک ہے، قرب و بعد کے ساتھ مقید نہ ہو۔ ماضی مطلق کے صیغے اور ان سے فقرے، گفت یعنی کہا، اب گفتوں نے کہا یعنی پاسٹ میں کہا، اب وہ قریب کے زمانے میں کہا ہے، قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کہا ہے یا دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کہا ہے، کچھ نہیں معلوم، بس کہا، ٹھیک ہے۔ گفت کہا، داشت رکھا، کرد کیا، داد دیا، خواند پڑھا۔ گفت کہا، داشت رکھا، کرد کیا، داد دیا، خواند پڑھا۔ فقرے اور معنی، محمود کتاب خواند، محمود یعنی ایک بندے کا نام ہے، کتاب یعنی کتاب، خواند یعنی پڑھا۔ محمود کتاب خواند، محمود نے کتاب پڑھی، محمود کتاب خواند، محمود نے کتاب پڑھی۔ او کار کرد، او یعنی وہ، کار یعنی کام، کر یعنی کیا، او کار کرد اس نے کام کیا، او کار کرد اس نے کام کیا۔ او سلام کرد، او یعنی وہ، سلام یعنی سلام، کر یعنی کیا، او سلام کرد اس نے سلام کیا، او سلام کرد اس نے سلام کیا۔ پسر من روزہ داشت، پسر من میرا لڑکا، روزہ داشت روزہ رکھا، پسر من روزہ داشت میرے لڑکے نے روزہ رکھا، پسر من روزہ داشت میرے لڑکے نے روزہ رکھا۔ برادر من کتاب خواند، برادر من میرا بھائی کتاب خواند کتاب پڑھا، برادر من کتاب خواند میرے بھائی نے کتاب پڑھی، برادر من کتاب خواند میرے بھائی نے کتاب پڑھی۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح طرح فارسی پڑھ کر اسے سمجھ کر فارسی کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طرح اردو، عربی، فارسی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تینوں زبانوں میں مہارت عطا فرمائے اور ہم سے اپنے دین کی خدمت لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔